السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو انفوزم چینل۔ دوستو آج ہم اجوا کھجور کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بات کریں گے کہ کیسے اجوا کھجور کی وجہ سے ملک ریاض صاحب کو دل کی بیماری سے نجات ملی۔ کھجور ایک ایسا بابرکت اور لذیذ پھل ہے جس کا قرآن کریم میں 20 سے زائد بار ذکر آیا ہے، جبکہ یہ انبیاء اور صالحین کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پھل کو بے حد پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روزہ افطار کرنے کو بھی پسند فرمایا۔ اسے اردو میں کھجور، پنجابی میں کھجی، عربی میں نخل کہتے ہیں۔ کھجور کا استعمال طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اہم ہے۔ اجوا کھجور میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بویا تھا۔ یہ خصوصیت صرف مدینہ کی اجوا کھجور کو حاصل ہے۔ اجوا کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین کھجوروں میں سے تھی۔ یہ مدینہ منورہ کی عمدہ ترین، انتہائی لذیذ، مفید سے مفید تر، قیمتاً بہت ہی عالی اور اعلیٰ قسم کی کھجور ہے۔ تاریخ اسلام میں پہلا ہارٹ اٹیک جنگ قادسیہ کے ہیرو اور فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہوا تھا۔ آپ کے دل میں اچانک تکلیف ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اجوا کھجور کی گٹلی کھلا دو، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجوا کھجور کوٹ کر کھلائی گئی تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو دوستو بات کرتے ہیں ملک ریاض صاحب کی، جن کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ملک ریاض حسین پاکستان کے چند بڑے امیر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی کہانی محنت، دیانت اور کامیابی کی ایک دلچسپ داستان ہے۔ آپ یہ داستان سنیں یا پڑھیں تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے، کس طرح ایک معمولی ٹھیکیدار کے بیٹے نے میٹرک کے بعد زندگی کی سلیب اٹھائی، جو میٹرک میں بھی 1 نمبر سے پاس ہوا تھا، جس کے پاس ڈرائیونگ کے علاوہ کوئی ہنر نہیں تھا، جس کی زندگی کے پہلے ٹھیکے کی مالیت 1500 روپے تھی، جو اپنے ہاتھ سے سفیدی کرتا تھا۔ پھر اس نے سڑک بنانے کا معمولی سا ٹھیکہ لیا اور زندگی کے دروازے اس پر کھلتے چلے گئے۔ یہ کس طرح 50 پیسے بچانے کے لیے 10-10 کلومیٹر پیدل سفر کرتا تھا۔ اس نے بیٹی کے علاج کے لیے کس طرح پیتل کا حمام بیچا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹھیکوں کے لیے کس طرح 2 دن دفتروں کے سامنے بیٹھا رہتا تھا۔ اور اس کی بیگم کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش 5 مرلے کا چھوٹا سا مکان تھا۔ پھر اس نے کس طرح ہاؤسنگ سیکٹرز کو باقاعدہ لائف سٹائل میں تبدیل کیا۔ اس نے کس طرح پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم کی بنیاد رکھی، اور اس نے کس طرح بینی سرمایہ کاروں اور غیر ملکی کمپنیوں کو پاکستان آنے اور کام کرنے پر رضامند کیا۔ یہ سب ایک حیران کن داستان ہے، اور اس کے اندر اس ملک کے نوجوانوں کے لیے بے شمار سبق ہے۔ ملک ریاض کو 1995 میں دل کی تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا، آپ کے دل میں 3 نالیاں بند ہیں، چنانچہ آپ کو فوراً انجیوپلاسٹی کرانا پڑے گی۔ ملک ریاض انجیوپلاسٹی کے لیے لندن جانے لگے تو سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے انہیں دل کی تقویت کے لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسخہ بتایا۔ جنرل اسلم بیگ کا کہنا تھا، انہیں 56 سال کی عمر میں دل کا عارضہ لاحق ہوا۔ یہ اپنے مرض کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے ان کے فوجی کیریئر پر زد پڑ سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جدید علاج کے بجائے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ انہیں کسی صاحب نے یہ نسخہ بتایا، انہوں نے یہ نسخہ استعمال کرنا شروع کر دیا اور حیران کن حد تک صحت مند ہو گئے۔ جنرل اسلم بیگ کا کہنا تھا، آپ انجیوپلاسٹی سے پہلے 1 مہینہ تک یہ نسخہ استعمال کریں، اس کے بعد اپنے ٹیسٹ کروائیں، اگر شفا ہوگی تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں آپ کو انجیوپلاسٹی کرانی پڑے گی۔ ملک ریاض نے جنرل اسلم بیگ سے یہ نسخہ لیا اور اس کا استعمال شروع کر دیا۔ 1 مہینے بعد یہ لندن کے کراؤمویل اسپتال گئے۔ وہاں انہوں نے دنیا کے ایک نامور کارڈیالوجسٹ سے رابطہ کیا۔ اس نے ملک صاحب کے ٹیسٹ کرائے اور ٹیسٹوں کے نتائج دیکھ کر انہیں بتایا کہ آپ کا دل مکمل ٹھیک ہے۔
آپ کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں۔ ملک ریاض نے اپنے پرانے ٹیسٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے دونوں ٹیسٹ میچ کیے اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ دونوں ٹیسٹ ایک ہی شخص کے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، ملک ریاض واپس پاکستان آئے اور انہوں نے اس نسخے کو اپنا معمول بنا لیا۔ یہ 2009 میں ایک بار پھر کرامویل اسپتال کے اسی ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے ان کے دوبارہ ٹیسٹ لیے، پرانے ٹیسٹ دیکھے اور اس کے بعد یہ بتا کر حیران کر دیا کہ 1995 سے لے کر 2009 تک ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ ان کا دل مکمل طور پر صحت مند ہے اور یہ کھائیں پئیں اور موج اڑائیں۔ ملک ریاض نسخہ آج بھی استعمال کر رہے ہیں اور اپنے بے شمار دوستوں کو بھی کروا رہے ہیں۔ جنرل اسلم بیگ بھی یہ استعمال کرتے ہیں اور شاید اس نسخے کی وجہ سے 84 سال کی عمر میں بھی نہ صرف صحت مند اور متحرک زندگی گزار رہے ہیں بلکہ ان کا دل بھی جوانوں کی طرح مضبوط ہے۔ یہ آج بھی میڈیا چینلز پر کئی طرح کے شو کرتے ہیں اور کڑکدار آواز میں سوال و جواب کرتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کم از کم ایک مرتبہ بھارت پر ایٹم بم ضرور گرائے۔ جی ہاں دوستو، یہ نسخہ بہت ہی سادہ ہے۔ آپ عجوا کھجور کی گٹھلیاں لے کر پیس لیں اور اس پاؤڈر کی آدھی چمچ روز صبح پانی کے ساتھ نگل لیں۔ انشاءاللہ آپ کے دل کے تمام امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی دوستو عجوا کھجور کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔